अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया की तीसरी जिल्द से जो आज हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है बुल्ले शाह असा मरना नाही। हम अहले ज़ाविया की तरफ से आप सब की खिदमत में सलाम पहुँचे। हादसात का नाम जिस कदर खौफनाक है उसी कदर अनोखा भी। हम सुनते हैं कि आज फला जगह पर यह हादसा हो गया, फला पर यह हो गया। पहाड़ी से वैगन लुढ़क कर खाई में जा गिरी, 10 बंदे मारे गए। मौत के कुएं में स्कूटर चलाने वाला अपनी खटारा सी स्कूटर समेत गिर गया। इंसान वैसे हादसात को पसंद नहीं करता, लेकिन आम तौर पर हादसात का बिला वास्ता या बिल वास्ता तौर पर ताल्लुक इंसान से ही होता है। इंसान की ज़िंदगी में हादसात लाजिम व मलजूम हैं। कोई ऐसा इंसान इस जहां में नहीं गुजरा होगा जिसने ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजारा हो या अहलो अयाल वाला हो और उसके साथ कोई हादसा रूनुमा ना हुआ हो। आए रोज़ हादसे होते हैं। हादसात की भी एक अपनी तारीख है। ये ज़मीन, पानी, जंगल, उजाड़, सहरा व बयाबान किसी भी जगह हो, इंसान की जान नहीं छोड़ते। इंसान तो उसके शिकार हैं। वहीं दीगर जानदार भी हादसात की नज़र होते हैं। अगर आप किसी गर्म इलाके में तांगे पर सवारी करें, खैर अब तांगे हमारे यहाँ से मादूम होते जा रहे हैं और अब उनकी जगह चिंची रिक्शों ने ले ली है। ये भी इंसानों की एक निराली चीज़ ईजाद की है। तांगे की तरह एक ट्रॉली सी बनाकर उस पर घोड़े की जगह एक स्कूटर को रेस डालकर कई इंसानों को फंसा फंसा कर बिठा दिया जाता है और वो घोड़े की तरह हिनहिनाता या टर 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 करता भागा जाता है। तो आप कई जगहों पर देखेंगे कि घोड़े चलते चलते गर्मी की शिद्दत से गिर पड़ते हैं और बेचारे मर जाते हैं, हालांकि चंद लम्हे पहले वो चंगे भले भागे जा रहे होते हैं। ऐसे वाक़यात उन इलाकों में अक्सर व बेशतर रुनुमा होते हैं। आज तक किसी को इल्म नहीं हो सका कि इन हादसों ने इस दुनिया में कब जन्म लिया, ये कैसे होने लगे और क्यों कर होने लगे। लेकिन सबको इस बात का बखूबी इल्म है कि हादसे जो किसी के साथ होते हैं और उनकी तारीख शायद इतनी ही पुरानी है जितनी दुनिया की या ज़मीन की तारीख पुरानी है। अब ये भी ज़रूरी नहीं कि हर हादसा इंसानी गलती की वजह से ही हो। अगर किसी साहब का बच्चा फौत हो जाता है और उसका एक ही बच्चा होता है तो ये गो एक आम सी बात है, लेकिन उस शख्स के लिए जो अपने बेटे से महरूम हुआ है एक सानियाए अजीम है। लोग कहते हैं कि जी, जिसने जन्म लिया है एक दिन मरना तो है ही, लेकिन वो शख्स कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो ठीक, लेकिन वो इस हादसे और दुख से क्यों गुजरा, और इससे बेहतर तो ये था कि वो खुद मर खप गया होता और उसे ये दुख देखना ही ना पड़ता। हवादिस अपने रंगों और अंदाज में रूनुमा होते हैं। ख़वातीन व हज़रात, हादसात और वाक़यात में बड़ा फ़र्क होता है। ये कुछ मिलते जुलते ही होते हैं। वाक़यात में शायद इंसान का अपना अमल दखल ज़्यादा होता है और हादसात में कुछ कम। आपका जंगल में शेरों का शिकार करना और तने तनहा बंदे का उन्हें भगा देना या मार डालना एक वाक़या है, लेकिन ट्रेन का बारातियों से भरी बस से टकरा जाना एक हादिसा है। इसके लिए इंसान पहले से तैयार नहीं होता। एक आदमी था, उसके पास एक गधा था जिससे वो अपनी काश्तकारी का काम लेता था। पट्ठा नेरा यानी चारा काट कर वो उस पर रख कर लाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका वो गधा बिदक गया और उसके काबू में नहीं आ रहा था। उस शख्स ने एक भारी सी लकड़ी से उसे डराने के लिए उसकी तरफ फेंकी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो लकड़ी उस गधे के सर पर लगी और वो वहीं ढेर हो गया। उसके करीबी या गांव के लोगों ने उससे अफसोस किया कि उसका नाहक में नुकसान हो गया। इस वाक़े या हादसे को आप जो भी नाम दें, वो अपनी भैंस का दूध दोहने लगा तो उसकी भैंस ने एक बच्चा दिया हुआ था जिसे हम पंजाबी में कट्टा कहते हैं। उसका बच्चा अभी चंद दिनों का ही था, जिसे आमतौर पर भैंस को दोहने या उसका दूध निकालने से पहले उसके बच्चे को भैंस के करीब किया जाता है ताकि एक तो वो दूध पी ले और दूसरा भैंस अच्छी तरह अपने थनों में दूध ले आए और पसंद जाए। उस शख्स ने कट्टे को छोड़ा तो बजाय भैंस की तरफ जाने के इधर उधर भागने लगा और मस्तियां करने लगा। वो शख्स बार बार उसे पकड़कर भैंस के करीब करता, लेकिन वो उसके करीब ना आता। उस शख्स ने गुस्से में आकर उस कट्टे की गर्दन को मरोड़कर भैंस की जानिब जबरदस्ती मोड़ना चाहा तो एकदम वो नीचे गिर गया। अब वो शख्स या किसान जब उसके करीब जाकर देखता है तो वो मर चुका होता है और उसका मन का टूट चुका होता है। अब वो सख्त परेशान और शदीद दुविधा में पड़ गया कि हाय, अभी लोग इस गधे की हलाकत का अफसोस करके गए हैं, अब क्या सोचेंगे। अब उसके सामने एक तो मरा हुआ गधा पड़ा है और उसके साथ वो भैंस का बच्चा, और वो सख्त परेशानी में बैठा माथे पर हाथ रख के सोच रहा है कि उसके साथ इस किस्म के हादसात क्यों हो रहे हैं। वो ये सोचते सोचते पास रखी चारपाई पर धर्म से गिर, जिस तरह हम थक हार कर सोफे पर गिर जाते हैं।
تو اس چار پائے کے جو دونوں سیروں یا پایوں کو پکڑ کر رکھنے والے ڈنڈے سے زمین پر جا گرتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ زمین پر جا پڑتا ہے۔ خواتین و حضرات، اب آپ اس شخص کی پشیمانی کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پر کیا گزر رہی ہوگی، یکے بعد دیگرے اس کے ساتھ کیا حادثات گزرے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ اس پر وقت بھاری ہے، لہٰذا اسے 2 نفل نماز ادا کرنی چاہیے تاکہ اسے ان حادثات کی مصیبت سے چھٹکارا مل سکے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ زمین سے اٹھتا ہے تاکہ وضو کے لیے دیوار پر رکھا لوٹا جو پانی سے بھرا ہے اسے اٹھا سکے۔ وہ جو ہی اس لوٹے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جاتا ہے اور نیچے میاؤں میاؤں کرتی بلی کو لگتا ہے، اور وہ بلی موقع پر ہی مر جاتی ہے اور وہ پوری طرح میاؤں بھی نہیں کر پاتی۔ خواتین و حضرات، یہ سب کچھ چند منٹوں کے اندر اندر ہوتا ہے۔ اب اسے کوئی کیا نام دے، حادثے کہے یا واقعات؟ حقیقت میں بعض اوقات سوچ کچھ اور رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے۔ شاید اسی کو حادثہ کہتے ہیں، لیکن حوادث کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حادثے انسان کے اپنے کارناموں اور کرتوتوں کی پاداش میں جنم لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص اگر گاڑی تیز نہیں چلائے گا تو وہ نہ اوور سپیڈ ہوگی اور نہ ہی کسی دوسری گاڑی سے جا کر ٹکرائے گی۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی آہستہ گاڑی چلانے والے سے کوئی اور آ کر ٹکرا جائے۔ بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو اس کسان کے ساتھ بھی تھی۔ اس حوالے سے ایک شاعر نے بھی لکھا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثے ایک دم نہیں ہوتے۔ لیکن یہ بحث بہت لمبی ہے۔ بعض اوقات حادثے ہی انسان کو چور ڈاکو سے پارسا بناتے ہیں، اور بڑے بڑے پارسا اور عبادت گزار حوادث کے باعث اپنی راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ان حوادث سے گزر کر خدا کے قریب چلے جاتے ہیں اور کچھ دوسری راہ پر نکل جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا بجا نہیں ہے کہ حادثات کا عمل دخل انسانی زندگی میں نہیں ہے۔ جب ہم تیسری یا چوتھی کلاس میں پڑھا کرتے تھے تب ہمارے اس چھوٹے سے بغیر عمارت دیوار والے اسکول میں ایک لڑکا پڑھا کرتا تھا، اس کا نام بشیر تھا۔ وہ بشیر سے یاد آیا کہ ہمارے قصور میں اتنے نام کے بشیر آپ کو ملیں گے کہ آپ کسی بازار میں کھڑے ہو کر ایک بار اونچی آواز میں بشیر پکاریں، آپ کو اس وقت 3-4 بشیر مل جائیں گے۔ اس لڑکے کا نام بشیر تھا۔ وہ تھا تو گورا چٹا، لیکن اس کی پھپھی، جسے وہ پنجابی میں بھوا کہتا تھا، وہ اس کا سر منڈوا کے رکھتی تھی۔ اس پر سارے لڑکے یا بچے اسے مذاق میں بشیر توڑا کہا کرتے تھے۔ اسے جب بھی ماسٹر صاحب ڈانٹتے تو وہ اونچی آواز میں بھوا کو پکارتا، اور اس کی وہ بھوا جو اسکول سے سامنے والی گھر میں رہتی تھی اپنے گھر کی کچی دیوار سے سر نکال کر دیکھتی اور اسکول پہنچ جاتی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ وہ اپنے اس بھتیجے کو پڑھا لکھا کر بڑا افسر بنائے گی، اور وہ ہمارے استاد سے بھی کہتی کہ وہ اس پر زیادہ سختی نہ کرے۔ وقت گزرتا گیا، وہ لڑکا پڑھ لکھ نہ سکا۔ ان کا گھرانہ انتہائی مذہبی قسم کا تھا، لیکن وہ لڑکا بڑا ہو کر آوارہ گردی کرنے لگا اور اس کی صحبت گھر کے ماحول سے برعکس غلط قسم کے لوگوں سے ہو گئی۔ اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ ناچنے والے گروہ میں شامل ہو گیا۔ وہ ناچنے والے جنہیں خسرے کہا جاتا ہے، وہ اچھا بھلا صحت مند اور خوبصورت بشیر توڑا میلوں ٹھیلوں میں ناچنے والوں کے ساتھ رہتا، اور اس طرح سے وہ بڑا خوش تھا۔ مجھے اپنے دوست کی وہ بات بھی یاد آ رہی ہے کہ وہ جو اس نے مجھے بڑے مزے لے کر بتائی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے گاؤں میں ایک موچی تھا اور اس کے 4-5 بیٹے تھے، اور اس نے بچپن سے ہی اپنے ان بچوں سے کسی کا نام آئی جی، کسی کا ڈی آئی جی، کسی کا تھانے دار رکھا ہوا تھا، لیکن بڑے ہو کر اس کے وہ تمام بیٹے نہ تو پڑھ لکھ سکے اور نہ ہی کچھ بن سکے، گو کہ اس نے اپنی بساط کے مطابق انہیں پڑھانے کی بڑی کوشش کی۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ اس کے 4 بیٹوں میں 2 تو بشیر توڑے کی طرح ناچنے گانے والوں کے ساتھ مل گئے اور باقی آوارہ گردی کرتے رہے۔ خواتین و حضرات، یہ سب حادثات ہیں، واقعات نہیں ہیں۔ ان حادثات و واقعات میں قدرت کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ ایک بار ہم ڈیرے پر بابا جی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نوجوان جو بہت خوبصورت تھا سائیکل پر آیا اور اس چارپائی جس پر بابا جی بیٹھے ہوئے تھے سائیکل پر سے اترے بغیر کھڑے کھڑے ایک پاؤں رکھ کر کہنے لگا، آپ لوگ ادھر بیٹھے ہو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا؟ ہم سب کو اس کی اس حرکت پہ بڑا غصہ آیا، لیکن بابا جی مسکرانے لگے اور کہا، پتر تو کون ہے؟ وہ بولا، میں دیال سنگھ کالج میں پڑھتا ہوں اور میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ انسان پہلے بندر ہوا کرتا تھا اور ایک حادثے میں یہ انسان بنا ہے۔ بابا جی کہنے لگے، نہیں میرے پیارے بیٹے، تو نبیوں کی اولاد ہے، تو بندر کیوں تھا؟ تو عظمت والے نبی کی اولاد میں سے ہے۔
اس پر وہ لڑکا جو پہلے انتہائی گستاخانہ انداز میں بات کر رہا تھا نرم پڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک دم سے روشنی کی شمع روشن ہو گئی۔ اس بیچارے نے کسی مغربی مصنف کی کتاب سے پڑھ لیا ہوگا کہ انسان پہلے بندر ہوتا تھا اور کسی ایک حادثے نے اسے انسان کا روپ دے دیا، یا وہ بدلتے بدلتے انسان کے روپ میں آ گیا۔ خواتین و حضرات، حادثے چاہے جتنا مرضی ہماری زندگیوں میں کردار ادا کریں، یہ چاہے جس قدر مرضی ہماری روحوں، جسموں اور سوچوں پر شب خون ماریں، ہم نے ان حوادث کے آگے ہار نہیں ماننی، اپنا مقصد نہیں کھونا، اپنے آپ کی تلاش کا کام جاری رکھنا ہے۔ اس لڑکی کی طرح ایک کتاب پڑھ کر بغیر سوچے سمجھے غصہ نہیں کھا جانا، بلکہ سوچنا ہے، اپنی روحوں کے اندر جھانکنا ہے، خود کو مایوس کیے بغیر کسی دیوار سے ڈھو لگا کر اس بات کو تلاش کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں ہونے والے حادثے ہمیں پریشان ہی کیوں کرتے ہیں، ایسے حادثے ہی کیوں ہوتے ہیں جو ہماری جانوں سے کھیلتے ہیں، ایسے حادثے کیوں نہیں ہوتے کہ انسان دوسرے انسان کی توقیر کرنے لگے، اسے اس کا کھویا ہوا مقام دے دے۔ ایک ڈپٹی کمشنر لوگوں سے خود آ کر پوچھے کہ انہیں کیا مسائل ہیں، نہ کہ لوگ ان کے دفتر باہر صبح سے شام کر لیں۔ جو لوگ اپنی ہستی کو پہچان لیتے ہیں انہیں دکھی اور رنجیدہ کرنے والے حوادث سے پالا کبھی نہیں پڑتا۔ میری اس پرولکس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ میں اس مقام پر ہوں، بلکہ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ میری مدد کریں تاکہ میں بھی اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کر سکوں جو ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں، جو حوادث میں رہ کر بھی خوشیاں بانٹتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہوتے جو حادثوں کی نظر ہو کر اوندھے منہ گرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں جیسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بلے شاہ سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔